نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ وہی سورۃ البقرہ ہے اور اس کا ہم ایک نیا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی بنے اور نصرانی بنے، والصابین یا صابی بنے، من آمن باللہ جو بھی ان میں سے، مطلب حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو، مومن ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی، جو بھی من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی آخر ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، وعمل صالحا نیک کام کرتا ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، بس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ٹھیک ہے، اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے سر پر، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو ہم نے تمہارے سر پر آ کر کھڑا کیا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے درمیان میں یہ آیت بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے ہیں، ٹھیک ہے، اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے، ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی بھی اللہ کی نعمت کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اس لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا بھی چاہے تو یہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا ان کو حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے، کہ اصل اہمیت ایمان اور نیک اعمال کی ہے، اور جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو یہ بنیادی شرائط ہیں جو ہیں، شرطیں وہ پوری کر دے گا، تو خواہ وہ پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے ہو۔ اب ایمان لانے کی جتنی بھی شرائط ہیں بنیادی، ان پر وہ ایمان لے آئے گا، چاہے وہ پہلے یہودی تھا، نصرانی تھا، سکھ تھا، عیسائی تھا، مجوسی تھا، بت پرست تھا، مجوسی تھا، جو بھی تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان شرائط کو مان لے جو شرائط ہیں ایمان لانے کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات؟ اب یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ بت پرست لوگ بھی رہتے تھے جنہیں صابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں بھی یہ بھی واضح ہے کہ اللہ پر ایمان لانے پر اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ پیچھے آیات میں ہم نے اس لیے تمام بنی اسرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے شاید وہ بھی پڑھا ہوگا کہ دیکھیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو اللہ پر ایمان لانے کو رسول اللہ پر ایمان لانا قرار دیا گیا، اور رسول اللہ پر ایمان لانا اللہ پر گویا کہ قرار دیا گیا۔ اب یہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا تو اس پر ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو ایمان کی شرائط میں یہ بھی داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے تمام باطل فرقے قادیانی وغیرہ سارے نکل گئے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ اگرچہ کلمہ پڑھا ایسے خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں، اور ایک عام مسلمان ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں، تو پھر مزید یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں۔ سمجھ میں آ رہے؟ چلیں یہ میں آیت مکمل کرتا ہوں نا، تو پیچھے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کہ تمہارے اوپر اللہ نے کوہ طور کو آ کر کھڑا کر دیا۔ پھر کیا فرمایا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ وَاذْكُرُوا اس کو یاد کرو جو کچھ بھی اس میں ہے، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تم پاکیزہ بن جاؤ۔ آگے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ
پھر اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست پھر گئے، چنانچہ اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تو اللہ فرماتے ہیں اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم جانتے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، فِي السَّبْتِ ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، پس ہم نے کہا ان کے لیے کہ ہو جو بندر، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، عبرت بنا دی ہے اگلے پچھلے سب کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں کہ پھر اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ہم تورات تم پر تمہیں نازل ہے کہ اس کو پکڑو، کوہ طور کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا۔ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے لیے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ان میں سے 17 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے، بھیج دیے انہوں نے، جن کو اللہ نے براہ راست تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ مگر جب واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ نے تورات پر عمل کا حکم دیا، لیکن ایک بات اپنی طرف سے انہوں نے بڑھا دی کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی وہ بہانہ تلاش کر لیتے کہ یہ حکم بھی اس چھوٹ میں داخل ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا، تورات کے تمام احکام کو فرمایا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر گرا نہ دیا جائے تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت سے کچھ بھی بیجنے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا کر دی کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ کو ان پر آگ گرے گا، مطلب گرنے والا ہے، مثلا کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں یہ لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اس واقعے کے بارے میں کچھ اس طرح وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ۔ اب دیکھیں اس میں لفظ نطق استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں۔ تو اس آیت کا ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو یہ گمان ہوا کہ ان پر گر پڑے گا، تو جب یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی سے مجبور نہیں کی جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ اور بعض ہمارے ہاں جو ایک بات مشہور ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اسلام میں جبر نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسلام لانے میں جبر نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی ایمان قبول نہیں کروا سکتے۔ ہاں جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا پھر احکام پر عمل زبردستی کروا سکتے ہیں، سمجھ میں آ رہی یہ بات ہے۔ اب آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ اگلے آیت میں یہی ساتھ فرماتے ہیں کہ ہفتے والے دن کے بارے میں جو تم نے ہماری نافرمانی کی، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اب دیکھیں، اب سبت عربی سیچرڈے کو عربی زبان میں سبت کہتے ہیں، ہفتے والے دن کو۔ یہودیوں کے لیے اسے ایک دن، ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جن میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں کہ تم کاروبار بزنس وغیرہ نہیں کرتے۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ ہفتے والے دن کے مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس کے حکم کے خلاف ورزی کرنی چاہی اور پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کی بھی تفصیلات آگے آئیں گے سورہ اعراف کے اندر۔
تو وہ کچھ یہ تھا کہ آج کل کے جو بندر ہیں کہتے ہیں کہ یہ ان بندروں میں سے نہیں ہیں، ان کا یہ حال ہوا تھا کہ جب بندر بنے تھے تو پھر 3 دن کے بعد سب مر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے مختلف روایت، اور انہوں نے ہیلے کس طرح بنائے تھے، ہیلے اس طرح بنایا تھا کہ وہ نا نہر جا رہی تھی، نہر میں سے نا ایک راستہ بنایا اور راستے میں ایک کنواں بنا لیا کہ نہر کا پانی اس کنویں میں آ جائے، اور جب اس کنویں میں آئے گا تو مچھلیاں بھی ادھر آ جائیں گے۔ تو یہ ہیلا بنایا کہ ہفتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا تھا کہ باقی دنوں میں مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھیں، ہفتے والے دن اس نہر میں مچھلیاں بھی زیادہ چلتی تھیں، تاکہ ان کے امتحان لینا مقصود تھا۔ تو انہوں نے شروع میں ہیلا یہ بنایا، اور پھر ریک ہی شروع ہو گئے بعد میں، تو اللہ نے پھر ان کو اس طرح کا عذاب دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو آپ اس طرح ہمارے ساتھ دیتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک اور آگے بھی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔